وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 9۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اذ جب تستغیثون تم مدد طلب کر رہے تھے، ربکم اپنے رب سے، فاستجاب پس اس نے قبول کیا، لکم تمہارے لیے، انی بے شک میں، ممدکم زیادہ کروں گا تم کو، بِأَلْفٍ 1000 کے ساتھ، من سے الملائکہ فرشتوں، مردفین ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے، وما اور نہیں، جعلہ بنایا اس کو، اللہ نے، الا مگر، بشرا خوشخبری، وَلِتَطْمَئِنَّ اور تاکہ مطمئن ہو جائیں، بھی اس کے ذریعے، قلوبکم تمہارے دل، وما اور نہیں ہے، النصر مدد، الا مگر، من کی جانب سے، من سے، عندی جانب اللہ کی، ان بے شک اللہ عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ اذ تستغیثون ربکم جب تم اپنے رب سے مدد طلب کر رہے تھے، فاستجاب لکم انی ممدکم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفِينَ پس اس نے تمہاری پکار کو قبول کیا کہ یقیناً میں تمہیں زیادہ کروں گا 1000 فرشتوں کے ساتھ جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہوں گے، وما جعلہ اللہ الا بشرا اور اللہ نے اس کو صرف ایک خوشخبری ہی بنایا ہے، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ اور تاکہ آپ کے دل اس سے مطمئن رہیں، وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے، ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہاں سے اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے لیے جب نکلے، آپ کے سامنے جب ابو جہل کا لشکر آ گیا اور مسلمانوں کو یہ یقین ہو گیا کہ اب لڑائی ہوگی، اس وقت مسلمان بھی مدد مانگ رہے تھے اللہ سے، اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات اللہ تعالیٰ سے رو کے دعائیں کرتے رہے کہ اللہ انجز لی ما وعدتنی، جو تو نے میرے سے وعدہ کیا تھا آج اس کو پورا کر، جو تو نے میرے سے وعدہ کیا تھا آج اس کو پورا کر۔ اے اللہ اگر یہ جماعت آج کے دن شکست کھا گئی تو آج کے بعد پھر روئے زمین پر اس عرب کی سرزمین پہ تیری عبادت نہیں ہوگی، کیونکہ یہی تو لوگ تیری عبادت کرنے والے ہیں، اور اگر یہ آج کے دن شکست کھا گئے تو یا اللہ تیری عبادت کون کرے گا۔ دعائیں کرتے رہے، اتنی لمبی دعا کی آپ کے کندھوں سے چادر گر گئی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی دعاؤں کے اندر ہی رات گزاری۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، آپ کی چادر آپ کے کندھے پر رکھی، آپ کو ایسے پیچھے سے پکڑ لیا اور کہا، اللہ کے رسول آپ نے جو اللہ کو واسطہ دیا ہے اللہ آپ کی مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے باوجود اللہ سے کتنی دعائیں کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں، اللہ مدد کر، اللہ مدد کر، اللہ مدد کر۔ اور ہمارے ادھر جھوٹے بابوں کے ایسے ایسے قصے اور واقعات مشہور ہیں کہ جی فلاں بابا جی نے پھونک کیا اور 1965 کی جنگ ہم جیت گئے۔ 65 کی جنگ میں جتنے میزائل انڈیا کے ٹھس ہوئے تھے وہ سارے بابا جی نے کیے تھے، اور 71 کی جنگ میں وہ بابے پتہ نہیں کہاں چلے گئے تھے۔ اور پھر اس کے بعد اب تک دیکھتے آئیں، یہ ایسے جاہل لوگوں کے ذہنوں کے ساتھ کھیلنے والی باتیں ہیں
یہ دیکھیں یہ اللہ کے نبی ہیں، بخاری کی یہ روایت ہے، وہ رب سے التجائیں کر رہا ہے اللہ میری مدد کر۔ کہاں گئے مشکل کشائی کے دعوے، اور کہاں ہیں جو ہے نا وہ مختار کل ہونے کی باتیں؟ یہ سب مبالغہ امیز ہے۔ اللہ کی قسم قرآن کی ایک ایک آیت ان لوگوں کے باطل عقائد کا رد کرتی ہے، بشرطے کہ قرآن کو کوئی سمجھنے والا ہو۔ قرآن کو دیکھو، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر تھے، آپ ساری انسانیت کیا ساری رب کی بنائی ہوئی مخلوقوں سے افضل تھے، اور جو آپ کی تنقیص کرنا چاہے، آپ کی توہین کرنا چاہے، اس کے منہ میں خاک۔ وہ اسلام سے خارج جو اللہ کے نبی کی شان میں کمی کرنا چاہے، لیکن کیا کریں اس مبالغہ امیز طبیعت کا کہ وہ حق بیان کرنے کو بھی کہتے ہیں کہ جی یہ نبی کی شان میں کمی کر رہے ہیں، یعنی کہ ان کے ہاں اللہ کے نبی کی شان وہ ہے جو انہوں نے خود بنا رکھی ہے۔ اگر آپ قرآن یا حدیث کی کوئی بات کرتے ہیں تو ان کے ہاں آپ نے نبی کی شان کو کم کر دیا۔ ہم صرف ان باتوں پر یہی تبصرہ کریں گے، ہمارے نبی سچے تھے، ان کی شان کے لیے سچی باتیں ہی کافی ہیں، جھوٹ کے ذریعے ان کی شان بلند نہیں ہو سکتی، اور نہ ان کی ذات جھوٹ کی محتاج ہے۔ اللہ نے ان کو بلند کیا ہے، اللہ نے ان کے تذکرے کو بلند کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ اللہ سے مدد طلب کر رہے تھے، فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، بس اللہ نے تمہاری پکار کو سن لیا۔ یہاں پر کچھ ایسے بھی ہیں ظاہر اور باطن کے اندر جو لوگ کالے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اللہ کے انبیاء نے بھی یا علی مدد کا نعرہ لگایا تھا، انبیاء نے بھی یا علی مدد کا نعرہ لگایا تھا۔ تو یہ جھوٹے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ عام بندوں کو پریشان کرتے ہیں۔ ایک دفعہ مجھے بھی کسی نے کہا، میں نے کہا یہ کہاں آتی ہے؟ کہتا بخاری کے اندر۔ تو ان دنوں میری جیب کے اندر ٹیب ہوتا تھا ایک چھوٹا سا، اس کے اندر ہزاروں 10,000 سے زیادہ کتابیں تھیں۔ میں نے وہ فوری کھول لیا، آن کر لیا، میں نے بخاری کھول دی، میں نے کہا نکال کے دو۔ اور مجھے کہ آپ کل آئیے گا، پرسوں آئیے گا، میں نے کہا نہیں، بات آج کی ہے، حوالہ آج دو، بخاری تمہارے سامنے ہے۔ بس پھر بہت الذی کفر، لاجواب۔ تو یہ جھوٹے لوگ ہیں، اگر جھوٹ ان سے نکال دینا تو ان کا مذہب ہی ختم ہو جائے گا۔ ان کے مذہب کی بنیاد ہی جھوٹ پہ ہے، جس دن آپ نے جھوٹ ختم کیا ان کی عمارت دھرام نیچے گر جائے، بس یہ خلاصہ ہے ان کے مذہب کا۔ بڑے سے بڑے کو دیکھ لو، اتنی چھوڑے گا کہ اس کی مثال کوئی نہیں۔ وہ ایک مر گیا، وہ کتنی چھوڑتا ہوتا تھا کہ فلاں جگہ پہ لوگ مر جاتے ہیں، صبح کو اپنے آپ کو ذبح کرتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، شام کو یا حسین کر کے اٹھ جاتے ہیں۔ ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں کہ یہ جو تم نے گپوں کے اندر ابلیس کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، آخر اس کی بھی کوئی حد ہونی چاہیے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مدد مانگ رہے، فاستجاب لکم، اس اللہ نے تمہاری پکار کو قبول کیا۔ پھر اس اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، میں 1000 فرشتہ بھیجوں گا۔ جتنی جنگیں ہوئی ہیں، جنگوں کے اندر اللہ کی طرف سے فرشتے آتے رہے ہیں، لیکن اہل علم نے لکھا ہے کہ فرشتوں نے جنگ میں حصہ صرف اور صرف جنگ بدر میں لیا، باقی جنگوں کے اندر آئے ہیں لیکن تسلی دینے کے لیے۔ لڑائی میں خود شرکت جنگ بدر کے اندر کی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی انصاری وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مشرک کے پیچھے بھاگ رہا تھا، میں اس کے پیچھے تھا، لیکن میرے سے پہلے ہی اس کو کسی نے زوردار کوڑا مارا، اور اس کوڑا اس کے منہ پر لگا اور اس نے اس کا منہ پھاڑ کے رکھ دیا، اور اس کا سبز ہو گیا وہاں سے چہرہ، اور وہ مر گیا۔ تو میں نے ایک آواز سنی، وہ آواز تھی حیزوم، جس کا میں نے آگے بڑھو۔ یہ بات آ کر انہوں نے اللہ کے نبی کو سنائی کہ اللہ کے رسول، میں نے تو اس کو مارا نہیں، یہ کس نے مارا اس کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سچ کہتا ہے، تیسرے آسمان کے یہ فرشتہ تھا، یہ تیسرے آسمان کا فرشتہ۔ اور اسی طرح کئی صحابہ کرام نے مشرکین کو جب باندھا
تو مشرک آگے سے وہ کہہ رہے تھے مجھے اس نے نہیں باندھا، وہ کہہ رہے تھے میں نے باندھا، وہ کہہ رہے تھے مجھے اس نے نہیں باندھا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں وہ صحیح کہہ رہا ہے، فرشتے نے اس کو باندھا۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اترے ہیں، انہوں نے جنگ میں حصہ بھی لیا ہے، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آتے رہے ہیں۔ ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ ہاں بعض دفعہ اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے مدد لیٹ ہوتی ہے لیکن آتی ہے۔ جب کوئی مخلص ہو جائے نا تو مدد آتی ہے۔ ابھی دیکھیں ہم اپنے پڑوسی ملک کے اندر اللہ تعالیٰ کی مدد آئی ہے۔ دنیا کی سپر طاقت کیسے منتوں پر اتر آئی ہے۔ انہوں نے ڈیٹ ایک دی ہے نا کہ اس سے پہلے اب وہ منتوں پر ہمیں سامان تو لینے دو، ہمیں یہ تو کرنے دو، ہمیں اللہ کی قسم مسلمان صرف اپنے رب پہ بھروسہ کرے، اپنے رب پہ توکل کرے، اور اس کے ایک ملک کے اندر اسلامی نظام قائم ہونا اور پورا کفر لرز رہا ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، اسرائیل کے اندر پوری یہودیت نافذ ہے۔ اسرائیل کا جو آئین ہے وہ کیا ہے؟ تورات، اس میں پوری یہودیت نافذ ہے، کوئی نہیں بولتا۔ کتنے ایسے ملک ہیں جن کے اندر پوری عیسائیت نافذ ہے، متعصب عیسائی ملک ہیں، انہوں نے پورا اپنا عیسائی آئین نافذ کیا ہوا ہے، وہاں پر کوئی نہیں بولتا۔ کتنے ایسے ملک ہیں جن کے اندر الحاد اور کفر کا نظام ہے، اس پر کوئی ایک پوری دنیا کے اندر ملک اگر ایسا قائم ہو رہا ہے کہ جس کے اندر اسلامی شریعت کی 100% باتیں اور حدوں کے نفاذ اور اس بات کی بات ہو رہی ہے، پورا کفر بیتاب ہے۔ آپ خود سمجھ جائیے کہ اللہ کی توفیق سے کفر کو یہ پتہ ہے کہ اگر ایک جگہ پر خلافت قائم ہو گئی تو پوری دنیا میں قائم ہو گئی۔ اللہ کی تو یہ ہے مسلمانوں کی اللہ نے جو شان و شوکت دی ہے نا، آپ نے فرمایا تھا اللہ نے مجھے ایسی طاقت دی ہے، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، میں ایک ماہ کی مسافت پہ ہوتا ہوں، اللہ دشمن پہ میرا رعب ڈال دیتا ہے۔ وہ کرامت، وہ معجزہ میرے نبی کا تھا، لیکن اس کے اثرات اس کی امت کے اندر بھی ہیں۔ اس امت سے کفر جو صحیح اس کے طریقے پر چلنے کی کوشش ہی کر لے، اللہ تعالیٰ پورے کفر کے دلوں پہ اس پر رعب ڈال دیتا ہے۔ اب اللہ کی توفیق سے دیکھیں کہ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ کفر کو کیسی ذلت و رسوائی ہوتی۔ اسلام کو جب بھی نقصان پہنچا نا، یہ اپنوں ہی نے پہنچایا، یہ غدار اندر سے پیدا ہوئے ہیں۔ کفر کے اندر اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ اسلام کا جو ہے نا وہ کچھ بگاڑ سکے۔ تو آج بھی اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، بلکہ ایک واقعہ جو ہندوستان کا ہے، حافظ عبداللہ روپڑی، یہ روپڑیوں کے جو بزرگ تھے، محدث، بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ جب ہندوستان پاکستان نہیں بنا تھا اس وقت انہوں نے کہا تھا گائے ذبح کرو، گائے کی قربانی کرو۔ قربانی کی گئی تو اس قربانی کیے جانے کے بعد سکھوں اور ہندوؤں نے مل کر مسلمانوں پہ حملہ کر دیا۔ مسلمان تعداد میں تھوڑے تھے، مسلمان ایمانی جذبے سے لڑے، اللہ نے ایسی مدد کی کہ بہت سے ہندو اور سکھ قتل ہو گئے اور مسلمانوں کا معمولی سا نقصان ہو، پرچہ ہو گیا، کیس چلا عدالت کے اندر، بلایا گیا، سکھوں اور ہندوؤں سے کہا کہ تم ان مسلمانوں کو پہچانو جنہوں نے تمہیں مارا ہے۔ ان کے سامنے اس گاؤں کے مسلمان لائے گئے، یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں، وہ کہیں نہیں یہ نہیں ہیں، وہ سفید کپڑوں والے لے کر آؤ جو گھوڑوں پہ سوار تھے۔ یہ واقعہ سچا واقعہ ہے کہ وہ سفید کپڑوں والے لے کر آؤ جو گھوڑوں پر سوار تھے، انہوں نے مارا ہے ہمیں۔ وہ کون تھے؟ اللہ کے فرشتے۔ آج بھی اللہ کے فرشتے اتر سکتے ہیں، ہم وہ کیفیت تو بنائیں، ہم وہ ایمان اور اللہ پر توکل اور یقین تو کریں۔ احتجاج کے ساتھ تو 72 سال 74 سال ہو گئے کشمیر آزاد نہیں ہوا، سارے کا سارا بے ایمان کفر، اقوام متحدہ نفاق کا سب سے بڑا ادارہ، اور یہ سب بے ایمان اور مسلمانوں کے حق غصب کرنے والے، یہ کبھی بھی قراردادوں سے، آئین سے، قانون سے کبھی بھی مسلمانوں کو حق نہیں ملے گا۔ مسلمان جب بھی کفر سے اپنا حق لے گا، جوتا مار مار کے ان کے سر پر لے گا، اس کے بغیر مسلمان حق نہیں لے سکتا۔ یہی علاج ہے ان کا، صرف اور صرف جو علاج افغانستان کے اندر کیا ہے انہوں نے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا علاج نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے اتارے، اللہ نے فرمایا کہ 1000 فرشتہ میں اتاروں گا، فرشتے ایک دوسرے کے پیچھے آئیں گے، چنانچہ اللہ نے اتارے اور مسلمانوں کی مدد ہوئی۔
لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست بات کہی، وما جعلہ اللہ الا بشرا۔ پہلی بات یہ یاد رکھو، فرشتوں کو جو ہم نے اتارا ہے نا، یہ صرف تمہیں خوش کرنے کے لیے، خوشخبری کے لیے۔ یہ مت سمجھنا کہ فرشتوں کی وجہ سے ہم جنگ جیتے ہیں، جنگ تم جیتے ہو اللہ کی مدد کی وجہ سے۔ اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی تو تم کبھی بھی نہ جیت سکتے۔ یعنی کہ اسباب اللہ نے دیے فرشتے، لیکن اللہ نے یہ ساتھ سبق بھی دیا کہ اسباب پر توکل نہیں کرنا، اسباب پر بھروسہ، اسباب اختیار کرو لیکن ان پر بھروسہ نہیں کرنا، بھروسہ اللہ کی مدد پہ کرنا ہے۔ اور آگے فرمایا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تاکہ اس سے تمہارے دل بھی مطمئن رہے۔ یہ فرشتے ہم نے اس لیے اتارے ہیں تاکہ تمہارا دل کو ذرا، کیونکہ انسان ہے نا، کمزور ہے، تو فرشتے اس لیے اتارے ہیں تاکہ دل مطمئن رہے کہ واقعی مدد کے لیے کوئی آ گیا ہے۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور آگے پھر کہا کہ مدد صرف اللہ کی طرف سے۔ اسباب، تیاریاں، وسائل، تعلقات یہ کبھی بھی فائدہ نہیں دیتے جب تک اللہ کی مدد نہ آئے، اور جب اللہ کی مدد آئے پھر سارا نیٹو بھی اکٹھا ہو کے آ جائے تو اللہ اس کو ذلیل کر کے نکال دیتا ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ دونوں آیتیں ہمیں یہ سبق سکھاتی ہیں کہ مسلمانوں، تم اسباب سے زیادہ اپنے رب پر توکل کرو، اسباب سے زیادہ اپنے رب پہ بھروسہ اور یقین کرو، وہ رب تمہیں کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیتوں کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔